بیٹے کی خواہش پوری کرنے والا عمل۔ جن کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں وہ میاں بیوی یہ خاص صورت پڑھیں، اللہ پاک اگلے ہی سال بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میری ان تمام بہن بھائیوں اور میاں بیوی کے نام ہے جو دل میں بیٹے کی خواہش لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ گھر خدا کی خاص رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق بیٹی کی پیدائش پر نہ صرف فرشتے بلکہ خود اللہ پاک اس گھر کا رخ کرتے ہیں اور اس بندے کو سلام کہتے ہیں، بلکہ اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ پاک خود لے لیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے جن کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، چاہے 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں، وہ کبھی بھی مایوس یا دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ رحمت سے کبھی مایوسی نہیں کی جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ اس دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود ہو۔ جہاں گھر میں رحمت یعنی بیٹیاں ہوں، وہاں نسل کا وارث، بڑھاپے کا سہارا اور گھر کا چراغ یعنی بیٹا بھی موجود ہو، کیونکہ بہت سی مائیں ایسی ہیں جو صرف اس بات پر تڑپتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا ہو جو ان کا نام روشن کرے اور سسرال کے طعنوں سے انہیں نجات مل سکے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ سب کچھ یقین پر قائم ہے۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہے تو اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ دنیا میں ایسی ہزاروں مائیں موجود ہیں جن کی پہلے صرف بیٹیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے خدا کے حضور جولی پھیلائی تو اللہ پاک نے انہیں چاند جیسے بیٹوں سے بھی نواز دیا۔ تو اس لیے آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی معجزاتی اور خاص صورت جو ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جسے اگر میاں بیوی مل کر پورے یقین کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے ہی سال اللہ پاک ان کی گود میں بیٹا عطا فرما دے گا اور ان کی جولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو ناظرین، اب غور سے سماعت فرمائیں کہ قرآن پاک کی وہ عظیم، مبارک اور معجزاتی صورت کون سی ہے جو انشاءاللہ آپ کی گود کو بیٹے کی نعمت سے بھر دے گی۔ چاہے میری جو بہنیں اس وقت حاملہ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، یا جن کا ابھی حمل نہیں ٹھہرا اور وہ حمل کی نیت کر رہی ہیں تو وہ میاں بیوی بھی اس کو ضرور پڑھیں۔ تو وہ مبارک صورت قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود سورہ کوثر ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس صورت کی شان نزول اور پس منظر پر غور کریں تو یہ صورت خود اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت اور اس کی شان سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جب مکہ کے کافروں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے بچپن میں وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے اور نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان کہا، تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کا یہ رنجیدہ ہونا پسند نہ آیا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی کثیر بھلائی اور لازوال نسل عطا فرمانے کی خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دینے والوں کو ہی بے نام و نشان کر دیا۔ تو یہی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی بیٹے کی تڑپ اور خواہش کے لیے اس صورت کا وظیفہ کرتے تو اللہ پاک اس صورت کی برکت سے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹا لازمی عطا فرماتے ہیں۔ اس معجزاتی صورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر برکتوں کا ایک بہت بڑا سمندر رکھتی ہے، اور اس کا وظیفہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ اب آپ اس وظیفے کا پورا طریقہ اور درست ترتیب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو جو بہنیں حاملہ ہیں یا جن بہنوں کا بھی حمل نہیں ٹھہرا، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مکمل پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر بستر پر بیٹھ جائیں، یا آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی عمل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں سچے یقین کے ساتھ صالح اور فرمانبردار بیٹے کی پختہ نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر جو ہے یعنی شروع میں 7 مرتبہ اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو درود پاک بھی آپ کو آتا ہو۔ درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے پورے خشوع کے ساتھ 129 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور جب آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر مکمل کر دیں تو آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جو بہنیں حاملہ ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پیٹ پر مل لیں، اور جو میاں بیوی حمل ٹھہرنے اور بیٹے کے لیے یہ عمل کریں
وہ پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی آدھا خود پی لیں اور آدھا اپنے شوہر کو پلا دیں۔ یہ عمل آپ نے روزانہ بلا ناحق کرنا ہے جب تک اللہ پاک آپ کی گود ہری نہ کر دے، تو انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے آپ کے گھر میں چاند جیسا بیٹا ضرور پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کے اس خوبصورت طریقے کو جاننے کے بعد اپنے دل کے بند دروازوں کو امید کی روشنی سے کھول دیجئے اور مایوسی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکیں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور یہ انسان کے اندر کی ہمت کو چاٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حالات چاہے کتنے گھٹن کیوں نہ ہو، آپ کا رب آپ کی ہر سز کی اور ہر دعا سے واقف ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک اچھا اور بہترین انسان بننے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ جو انسان دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کائنات کا مالک اس کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتے ہیں جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اپنی زندگی کو عاجزی، محبت اور سچے یقین سے سجائیں، اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ آپ سے ملنے والا ہر شخص آپ کے حق میں دعا کرنے پر مجبور ہو جائے، اور جب آپ ایک سچے اور اچھے انسان بن کر خدا کے حضور جولی پھیلائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اپنے دل کو ایسی خوبصورت باتوں اور سچی کہانیوں سے منور رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔